اس ٹائم بلوچستان کی 33 ڈسٹرکٹ ہیں، جن میں ابھی تک 31 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اٹھتیس ہزار فیملیز کو ابھی تک ہم جو ہے فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹم پرووائڈ کر چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ عوام کو السلام علیکم، ڈیلی قدرت کے ساتھ میں ہوں مقبول جعفر۔ حالیہ بارشوں نے اور سیلاب نے پورے بلوچستان میں تباہی مچا رکھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا بلوچستان متاثر ہے۔ پنجاب کے بھی کچھ ایریا، سندھ کے بھی کچھ متاثر ہیں، لیکن بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں میں ایک ہے۔ یہاں پر بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، جو چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں، کہ پوری دنیا میں ڈیزاسٹر کے لیے بہت زیادہ فنڈ رکھا جاتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ تیار نہیں تھے۔ دنیا ایک تھریٹ بھی دے رہی تھی کہ گلوبل وارمنگ ہے، اس کے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اب جب صورتحال آ پہنچی ہے، بے وقت بارشیں آ چکی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ ادارہ جو پیش ہے PDMA، جو کہ تنقید بھی لوگ اس پر کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ PDMA کا کیا کام ہے، کیا کام نہیں ہے، تو لوگ تو اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم PDMA کا موقف لینے بھی آئے ہیں اور ان سے یہ پوچھنے بھی آئے ہیں کہ آپ نے ڈیزاسٹر کو ٹیکل کرنا ہے، آپ نے اب تک کیا کیا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں PDMA کے ڈپٹی ڈائریکٹر ریلیف فیصل صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل طارق صاحب کیا کہتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا سر ہمارے ناظرین کو کہ بیسیکلی PDMA کا کام کیا ہے؟ PDMA کا کام، آپ کو پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آئے اور آپ ہمارا موقف لے رہے ہیں۔ اور PDMA کا کام آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر ہو، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو، چاہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، چاہے جس طرح کا ڈیزاسٹر ہو، تو الحمدللہ PDMA آج جو کام کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارا کام بیسیکلی جو ہمارا کام ہے وہ ریسکیو، ریلیف اینڈ ری ایبلیٹیشن ہمارا مینڈیٹ ہے، تو ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی اس طرح جو ڈیزاسٹر آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شاید ہی بلوچستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہو، تو الحمدللہ PDMA اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان اور ضلعی انتظامیہ وغیرہ جتنے بھی اس میں جو پاک فوج ہے، FC ہے، ہم سب لگے ہوئے اس میں کام کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ ریسکیو آپریشن بھی چل رہے ہیں، ریلیف بھی چل رہا ہے، ریلیف ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہے۔ ری ایبلیٹیشن کا فیز ابھی تک نہیں ہے، ری ایبلیٹیشن کا فیز آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اسسمنٹ ابھی بھی ہماری ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی مختلف ڈسٹرکس میں، اور ری ایبلیٹیشن کے لیے اسسمنٹ جاری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریسکیو کے فیز سے جب ریلیف میں جاتے ہیں، ریلیف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ری ایبلیٹیشن کے لیے اسسمنٹ شروع کی جائے۔ وہ دوبارہ ہمارا ڈیزاسٹر کی سچویشن اس دفعہ اس طرح ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ہم کو ریسکیو میں جانا پڑتا ہے، دوبارہ ریلیف، اور پھر ابھی تک اسی میں چل رہے ہیں، ریسکیو اور ریلیف میں۔ تو PDMA کا کام باقی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ صحیح سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو سے آپ ریلیف کی جانب، یہ تو ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں، دور دراز علاقہ ہے تو وہاں تک آپ نظر نہیں آتے ہیں، یا جب آپ پہنچتے ہیں تو بہت لیٹ ہو چکی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا آپ لوگوں کی نفری کم ہے، یا آیا کیا ریزن ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے؟ اگر پہنچ پاتے ہیں تو لیٹ پہنچتے ہیں۔ ویسے ابھی آپ کو پتہ ہے اس ٹائم بلوچستان کی 33 ڈسٹرکٹس ہیں، جن میں ابھی تک 31 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، اور ہم نے کلیمٹی ڈکلیئر کر دیا ڈسٹرکٹس کو۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سیلاب کی صورتحال ہے، راستے بھی بند ہیں، اور وہاں دور دراز علاقوں میں پہنچنا کافی مشکل ہے، لیکن الحمدللہ PDMA کی ہماری ٹیم، ریسکیورز ہمارے
ہر جگہ پر جہاں جہاں پر ریسکیو کی ضرورت پڑی ہے وہاں پر پی ڈی ایم اے کے ریسکیورز موجود ہیں الحمدللہ. نسبیلا ہوا یا قلعہ سیف اللہ میں ضرورت پڑی تھی, پشین میں پہلے شروع میں ہوا تھا. ابھی آج اور کل میں ابھی جو اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے, اس ٹائم ہمارا ریسکیو کافی ہماری ٹیمز جو ہیں وہ صوبت پور میں, جعفر آباد, نصیر آباد وہاں پر موجود ہیں. اور جو لوگ پانی میں دور دراز اس میں پھنسے ہوئے ہیں, جو یہاں سے راستے منقطع ہو چکے ہیں, جو وہ اپنے مطلب اس علاقے سے نہیں نکل سکتے, ہم کشتیوں کے ذریعے ان کو وہاں سے منتقل کر رہے ہیں سیف جس مقام پر جہاں پر ان کو پانی سے بچا سکیں اور ان کو بحفاظت وہ رہ سکیں. ابھی سر اموات کی تعداد جو ہو گئی ہے وہ 200 سے زیادہ ہے. جی, تو یہ جو 200 سے زیادہ لوگ مرے ہیں, آیا یہ کیوں مرے ہیں؟ ان کو پراپر ریسکیو نہیں کیا گیا یا آیا ان پر کوئی مکان گرے ہیں, کیا ریزن ہوئی ہے؟ دیکھیں سر, یہ مسئلہ ایسا ہے, جب یہ سیلاب آتا ہے تو ظاہر ہے وہ جب آئے گا اور پانی کو تو ہم روک نہیں سکتے. وہ جب پانی آتا ہے اس کے بعد ریسکیو جو ہم کو جب اطلاع ملتی ہے کہ فلاں علاقے میں سیلاب آیا اور وہاں پہ یہ کیجولٹیز ہو گئی ہیں یا لوگ اس میں پانی میں بہہ گئے, تو ہماری ریسکیو ٹیم جاتی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور اسٹاف ظاہر ہے پی ڈی ایم اے کو پتہ ہے ریسکیورز ہمارے پاس بلوچستان اتنا واسٹ ایریا ہے, اس لحاظ سے تو ہمارے پاس ریسکیورز موجود نہیں ہیں, لیکن جو موجود ہے الحمدللہ انہوں نے کسی قسم کی بھی کمی نہیں چھوڑی کسی بھی کام میں. جہاں پہ ریسکیورز ہمارے گئے الحمدللہ کافی لوگوں کو ہم نے سیو کیا, لیکن ظاہر ہے زیادہ نقصان جو بلوچستان میں اس ٹائم ہوا ہے, جو اموات ہوئی ہیں, اس کی وجہ انکروچمنٹ ہے. لوگوں نے پانی کے راستے میں گھر بنائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے زیادہ تر نقصان ہم کو اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن پی ڈی ایم اے اپنے محدود وسائل میں رہ کے بہت الحمدللہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام بہتر کریں. لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کام نہیں کرتا. ابھی حالیہ جو دیکھا ہے ہم نے وہ بالاچ والا واقعہ, وہ چھوٹے بچے والا واقعہ, وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم اے والے اس کو نکالنے میں ناکام ہوئے, 2 عام بندے گئے اور انہوں نے نکال دیا. تو یہ کیسے ہوا کہ 2 عام بندے نکال رہے ہیں, پی ڈی ایم اے کی پروفیشنل ٹیم نہیں نکال پا رہی؟ وہ 2 عام بندے نہیں ہیں, وہ لوکل لوگ ہیں اور ان کا ظاہر ہے ان کا کام ہے, وہ اکثر اپنے علاقے میں یہی کام کرتے ہیں, بور وغیرہ سے کنویں میں اگر بچہ گر جائے تو وہ ایکسپرٹ تھے اس کام کے. پی ڈی ایم اے کی ٹیم ہمارے جو جوان تھے انہوں نے بھی 12 گھنٹے لگاتار کوشش کی اور الحمدللہ کافی حد تک ہم وہ بھی پہنچ چکے تھے. لیکن ظاہر ہے بھی وہاں کے لوگ جو تھے ان میں وہ ایک جوان بندہ جو ہے وہ اندر گرا ہوا تھا, اور اس کے لیے وہاں ان کے جو لواحقین تھے ان میں برداشت کم تھی, اور انہوں نے ان کی خواہش کے مطابق ہم نے ان بندوں کو چھوڑا اور انہوں نے جا کے ظاہر ریسکیو کیا. لگا ان کے ساتھ بھی ہمارے پی ڈی ایم اے کے لڑکے ہمارے ریسکیور ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھرپور کوشش کی اپنی. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہیں, مطلب آپ لوگ کام کر رہے ہیں. جی جی. اب سر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم اے جو ریلیف کا سامان دیتا ہے وہ چند لوگوں کو ملتا ہے, سیاسی لوگوں کو ملتا ہے, تو کیا یہ ڈسٹریبیوشن آپ لوگ کرتے ہو, کون کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر غریب کو نہیں مل رہا, کہیں کہیں کچھ اگر ملتا بھی ہے تو کچھ کو ملتا ہے, باثر شخصیات لے جاتی ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم اے کا کام ہے پروویژن آف ریلیف آئٹمس, ٹھیک ہے. جس ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ہمارے ڈی ڈی ایم ایز ہیں, جی ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے پر ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ آتی ہے, ہم یہاں سے سامان پروویژن آف فوڈ ہو, نان فوڈ آئٹم ہو, جو بھی ہو, ان کی ڈیمانڈ کے مطابق یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں. فردر ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے. مطلب آپ نے ڈپٹی کمشنر کو ہینڈ اوور کرنا ہے, آگے اس کا کام ہے, پی ڈی ایم اے کا کام نہیں. پی ڈی ایم اے کا کام, پی ڈی ایم اے جو ہم نے جب ڈپٹی کمشنر کو ہینڈ اوور کر دیا اس کے بعد ہمارا کام ختم ہے, ڈسٹریبیوشن فردر ان کا کام ہے. صحیح. تو سر اب تک آپ لوگ اس ساری صورتحال میں کتنے لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں, کتنا ریلیف آئٹم آپ دے چکے ہیں, اور آگے کی کا کیا کوئی اسٹاک ہے یا نہیں ہے, کیا صورتحال؟ تقریباً 38,000 فیملیز کو ابھی تک ہم جو ہے فوڈ اور نان فوڈ آئٹم پرووائڈ کر چکے ہیں بلوچستان میں. اور جیسے جیسے ڈیمانڈز آ رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں تو کوئی ایسے کارخانے یا فیکٹریز وغیرہ نہیں ہیں, یہ تمام سامان جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے آتا ہے, پنجاب سے اور سندھ سے. لیکن ظاہر ہے سیلاب کی وجہ سے راستے جو ہے منتقع ہو چکے ہیں, مطلب ہمارا ان کے ساتھ جو راستہ ہے وہ فی الحال بند ہے سیلاب کی وجہ سے. تو کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے تھوڑا بہت اس میں خلل آتا ہے, لیکن انشاءاللہ پی ڈی ایم اے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. جہاں سے جس ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم اپنا سامان بھجوا رہے ہیں. تو بہت سارے ایریاز ہیں جس میں
ہمارا بھی ایک ایریا جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں پر بند ہے علاقہ، چاروں طرف سے بند ہے. بالکل. پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جہاں روڈ نہیں پہنچ رہا تھا تو ہیلی کاپٹر آیا. جی جی. تو یہاں پر لوگ بے بس ہیں، لوگ ہم سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو چیزیں بھیج دی ہیں، اب آگے سچویشن یہ ہے. تو پی ڈی ایم میں تو ظاہری بات ہے ڈیزاسٹر کے لیے تو آپ لوگوں کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے تھی. دیکھیں بلوچستان میں فی الحال ہمارے وسائل جو ہے وہ محدود ہیں اور ہم اپنے محدود وسائل میں رہ کے کام کر رہے ہیں. لیکن ایلی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. ایلی پاک فوج نے الحمد صدر کمانڈ صاحب آئے تھے، انہوں نے ہم کو کمانڈر صاحب نے ہر چیز کی، وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان بھی ایلی پرووائڈ کرے، لیکن موسم اس طرح کا ہے کہ اس میں ایلی کے تھرو ایلی وہ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے مجبوراً ہم کو بائی روڈ سامان بھجوانا پڑتا ہے. صحیح. کل ایک صحافی یہاں پر اس کا گلہ تھا کہ بھائی وہ آئے ہیں یہاں پر کوریج کے لیے، صدرن کمانڈ آ رہے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے تھے، گورنر آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پی ڈی ایم اے پر کچھ تھوڑی بہت تنقید کی تھی تو میں وہاں پہنچا تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. یہ کہا گیا کہ آپ ہم پر تنقید کرتے ہیں. تو بھائی آپ لوگ اب آپ پر کوئی تنقید کرے چھوڑے ہوئے نہیں. دیکھیے سر، مسئلہ یہ کہ ہم آزادی صحافت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور تنقید ضروری ہوتی ہے ہر انسان کی. تنقید پی ڈی ایم میں ہم تنقید کا کوئی ایشو نہیں. ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا اور اس میں سیکیورٹی ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے ان سے وہ رابطے میں ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری طرف سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. صحیح. تو اب صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو آ رہی تھیں اس سے پہلے بھی آپ نے جاری کیا تھا کہ بارشیں آنی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں آئیں گی. آپ لوگوں کا جو یہ چیزیں ٹیکل کرنے والا سیکشن ہے، تو اب آگے کی کیا صورتحال ہے؟ آگے بھی ایسا کچھ ہے یا اس کے چند ایام ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ فی الحال تو ابھی مزید 3 دن جو ہے مزید بارشوں کا پریڈکشن ہے اور ہم نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے پی ڈی ایم اے نے آلریڈی، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. صحیح. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ دکھی ہیں، بے بس ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے امداد نہیں دی جا رہی، ہمارے گھر ٹوٹ چکے ہیں؟ ابھی تو آپ ریسکیو میں ہیں اور ریلیف میں ہیں، تو ریہیبلیٹیشن بھی پی ڈی ایم اے ہی کرے گا؟ بالکل جی. گورنمنٹ آف بلوچستان اور پاک فوج اور ایف سی کے تمام جوان جو ہیں وہ بھی اسسمنٹ کے لیے مختلف ٹیمز بن چکی ہیں، اور اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ایز اے ممبر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام جاری ہے. اور انشاءاللہ عوام کو بے مددگار تو نہیں چھوڑیں گے. ان کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی جن کے جو نقصانات ہوئے اس کو انشاءاللہ ازالہ کیا جائے. صحیح. بے یار و مددگار عوام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کہنا ہے فیصل صاحب کا. فیصل طارق صاحب جو پیش ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں. آپ بے شک تنقید کریں لیکن آپ دیکھیں بھی صورتحال کو. فی الحال پی ڈی ایم اے، اگر سیدھی بات یہ ہے بلوچستان حکومت کی کہیں لاج رکھی بھی ہوئی ہے تو پی ڈی ایم اے نے ہی رکھی ہوئی ہے. آپ ہر جگہ ڈی سی اے سیز بھی ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی چیز ہینڈ اوور ہی کر سکتے ہیں، آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ان کا کام ہے. وہ ایک ڈیمانڈ دیتے ہیں، یہ آگے سے بھیج دیتے ہیں. باقی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یقیناً سب کی اتنی تیاری بھی نہیں تھی، اور یہ ہسٹری میں ہمارے جو بزرگ بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری میں اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں. تو اس صورتحال میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. پی ڈی ایم اے صرف پی ڈی ایم اے نہیں کر سکتا، صرف حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. عوام کو بھی یہ دیکھنا ہوگا. اگر کوئی ریلیف کا سامان آ بھی رہا ہے تو اس کو دے دیں جو ڈیزرونگ ہو. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کائنڈلی اوائڈ کریں. یہ حکومت کی طرف سے یہ دوسرے ممالک دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی چیز ہے. تو اس تمام صورتحال میں مل کر ہی ان آفات کا سامنا کرنا ہوگا. اور جس طرح فیصل طارق صاحب نے فرمایا کہ حکومت نہیں چھوڑے گی، ابھی ہم ریسکیو میں ہیں، ریلیف میں ہیں، آگے ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی ہوگا. تو انشاءاللہ جن کے مکان گرے ہیں ان کو ریلیف ملے گا. جو نقصان ہوا ہے جس حد تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ دل چھوٹا نہ کریں. بس اگر آپ جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو سب چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا. بس اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.